عزیز بہنوں بھائیوں، یہ مدر ڈے کے تعلق سے دوسری ویڈیو ہے۔ غالباً 3 یا 4 ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آئیے پہلے کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب میں سے اس کا باب نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 12 سے۔ مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے دراز ہو۔ سو کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ سو بیفور دس کہ ہم اس پر مزید غور کریں، لفظ وومین کی میں ایبریویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایبریویشن کیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف یہی ہے۔ آپ اور خوبصورت الفاظ اور پاورفل الفاظ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس ایبریویشن کو مکمل کرنے کے لیے۔ سو مدر، اس کا جو پہلا سپیلنگ ہے وہ ہے ایم۔ اس کے ساتھ میں لگانا چاہوں گا موسٹ لاویبل۔ سیکنڈ او آ جاتا ہے، او فار آؤٹ اسٹینڈنگ۔ نیکسٹ ہے ٹی، ٹیچر دیٹ از۔ نیکسٹ ہے ایچ، آنریبل اینٹ۔ نیکسٹ ہے ای، ایکسٹریملی۔ آر، ریسٹلیس۔ بہت اچھی کسی نے یہ ایبریویشن لکھی ہوئی ہے یا بنائی ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ خداوند اس کو برکت دے کہ ماں ہی دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تھکتی نہیں، اپنے بچوں کے لیے 24 آور کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ جب بھی اس کو کہا جاتا ہے کوئی بھی کام تو وہ فوراً اپنے بچوں کے لیے کر دیتی ہے۔ ایسا جذبہ آپ والد کے اندر نہیں دیکھ سکتے، ایسا جذبہ آپ بہنوں کے اندر نہیں دیکھ سکتے، آپ بھائیوں کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جذبہ ایک ماں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سو ماں وہ ہستی ہے جب کسی بچے کو دنیا میں لاتی ہے خدا کے فضل سے، خدا کے سسٹم کے تحت، تو جیسا آپ جانتے ہیں 9 ماہ تک اس نے کسی بھی بیبی کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہوتا ہے، کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ بہت ساری ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو وہ نہیں کھا سکتی، ایون کہ بہت سارے اس پروسیس کے دوران مسائل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو وہ نہیں کھا سکتی، وہ اس دکھ کو، پین کو سہ لیتی ہے۔ سو جیسے ہی خدا کے فضل اس پر ہوتا ہے، بیبی دنیا میں آتا ہے، تو وہ کتنی زیادہ حفاظت کرتی ہے اس بیبی کے لیے۔ خود وہ گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے، لیکن اپنے بیبی کو ریلیکس رکھنے کے لیے، تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ میٹھی نیند سوئے، ڈسٹرب نہ ہو، وہ اپنے بچے کو خوش جگہ پر بار بار اس کے لیے یہ پروسیس کرتی رہتی ہے۔ سو بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میں چاہوں گا اور میں کہوں گا، میں نصیحت کروں گا کہ ماں کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ماں کے ساتھ بھی اور دوسروں کی ماں کے ساتھ بھی ہمیں کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔
جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے اور جس نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے۔ وہ کتنا پیارا دن ہوتا ہے، کتنا حسین دن ہوتا ہے جب باپ ڈیوٹی پر ہوتا ہے اور کوئی بیٹا یا بیٹی پہلا سٹیپ اٹھاتی ہے تو وہ سارا دن اس کے پاپا کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے وہ گھر میں انٹر ہوتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ آج میرے بیٹے نے، آج میری بیٹی نے پہلا قدم اٹھایا ہے، چلنا سیکھا ہے آج۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی جب بیٹے اور بیٹیاں پہلا قدم چلنا سیکھتے ہیں تو اس دن لوگوں میں مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کاش کہ اس جذبے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس جذبے میں ہم ہمیشہ بچے ہی رہیں، بچے بن کر رہیں۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ نیکی کے اعتبار سے، نیکی کرنے کے تعلق سے ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، کلام ہمیں بہت ساری نصیحتیں ہمیں والدین کے تعلق سے کرتا ہے۔ ابھی تک میں نے خاص بات جو آپ کے سامنے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اونچی آواز میں اپنے والدین کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ جس نے ہمیں چلنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں بیٹھنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں کھانا سکھایا ہے، جس نے ہمیں پینا سکھایا ہے، جس نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ بیٹا جب بھی آپ کو کوئی بلایا آپ نے جی کر کے بولنا ہے۔ یہ باتیں ہم نے نیچرلی نہیں سیکھی، یہ ماں کی گود میں رہتے ہوئے ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں، اور تاکہ ہم ایک اچھے انسان کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ اور جب کوئی اچھا انسان بنتا ہے دنیا میں تو اس کے والدین کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر کسی بیٹے بیٹی کو بیٹھنا آتا ہے معاشرے میں، دوسری جگہ اپنے گھر سے باہر بھی، تو لوگ کہتے ہیں اس کے والدین نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ بھائی اس کے والدین نے بہت اچھی تربیت۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں سنٹینس بولنے لگا ہوں، اس سنٹینس کے حساب سے آپ نے ہمیشہ آپ نے اپنی طبیعت میں چھوٹا پن رکھنا ہے، بچے بنے رہنا ہے۔ وہ کیا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ایک بیٹا ادھر سے کھینچتا ہے میری ماما، دوسرا بیٹا کھینچتا ہے دوسری سائڈ سے یہ میری ماما ہے۔ لیکن جب وہی والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے بیٹے یہ کہتے ہیں لے جا اسے اپنے گھر لے جا، تیری ماما ہے، پھر وہ میری ماما نہیں کہتے ہیں جی۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ کاش اگر کوئی ان چیزوں کا کسی نے نافرمانی کی ہے تو میں کلام مقدس میں سے رہنمائی کر رہا ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ خدا کیا کرے گا؟ خدا تیری عمر کو دراز کر دے گا، بڑھا دے گا۔ جس ملک میں تو جا رہا ہے، قبضہ کرنے جا رہا ہے، وعدہ کے ملک میں جا رہا ہے، پرومس لینڈ میں تو داخل ہونے والا ہے، اگر تو یہ کرے گا نا، یہ آپ سب جانتے ہیں، تقریباً سب مسیح لوگ جانتے ہیں کہ حکم 10 ہے، ٹھیک ہے؟ 9 حکم ایک سائڈ پر کر دے، سنگل حکم یہ ہے جس میں خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو اس میں کیا ہے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو اپنے والدین کی عزت کرنا تاکہ زمین پر تیری عمر جو ہے وہ دراز ہو، زمین پر تیری عمر لمبی ہوگی۔ اگر خدا نے آپ کو 70 سال دیے ہیں والدین کی عزت کرنے کے سبب سے، انعام کے طور پر خدا آپ کو 5 سال اور دے دے، 10 سال اور دے دے، یہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میری نصیحت ہے کہ ہم نے جب تک اس زمین پر ہے اپنے